ستاروں کی قسم کھاتی ہیں اللہ تعالیٰ، ستارے کی، رات کی، صبح کی قسم کھا کے فرماتی ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، کیونکہ کافر اسی قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرماتے ہیں فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے خنس، وہ ستارہ جو کلتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے اسے بولتے ہیں کہ خنس۔ الجوار، وہ ستارہ جو آسمان میں گھومتا ہے۔ الکنس، وہ ستارہ جو دن میں نظر نہیں آتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ستاروں کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ واللیل اذا عسعس، جب رات داخل ہوتی ہے اس رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، صبح جب روشن ہوتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن کو لے کر کس کے پاس آتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کیسے ہیں؟ ذی قوہ، یہ طاقت والے ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ ان کے کتنے پر ہیں؟ 600 جناح، 600 پر ہیں۔ صرف جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر سے لوط علیہ السلام کی 7 بستیوں کو اٹھا کر جو نا الٹا زمین میں دفنا دیتی، صرف ایک پر سے۔ کہ عند ذی العرش، جو عرش کے پاس ہے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس مکین کا بڑا مقام ہے، جبرائیل علیہ السلام کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یعنی کہ مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے 70 نور کا پردہ ہے، جبرائیل علیہ السلام بغیر اجازت کے اللہ کا جو 70 کا نور کا جو پردہ ہے وہ پار کرتے ہیں، یعنی کہ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ مطاع، یہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، ثم امین، یہ امانت دار بھی، یہ وما صاحبکم بمجنون، یعنی کہ یہاں جبرائیل علیہ السلام کی تعریف کی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد کس کی تعریف کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو مجھے اور آپ کو کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، کیونکہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے من نسی الصلاۃ علیہ خطئ طریق الجنہ، جو نبی پر درود نہیں پڑھے گا وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نا پاگل نہیں ہے، لوگ ہمارے نبی کو پاگل مجنون بولتے ہیں، اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھے تھے، ایک مرتبہ معراج کے سفر میں، دوسری مرتبہ پہلے وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام آسمان کے درمیان جو نا کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وما هو علی الغیب بضنین، یعنی کہ اللہ نے جو بھی باتیں ہمارے نبی کو اللہ نے بتائے ہیں تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا امت تک پہنچا دی، کوئی کنجوسی نہیں کی۔ تو میرا اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے؟ آپ کی بات جتنا علم کی بات ہے، دین کی بات ہے، اتنا آپ لوگوں کو پہنچائیے۔ بلغوا عنی ولو آیا، آپ کو معلوم ہے کہ تعویذ لگانا شرک ہے، آپ اتنا لوگوں کو بتائیے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ قرآن شیطان کا کلام نہیں ہے بلکہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ فأین تذهبون، ایک کافر تم اس قرآن کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہو، جبکہ یہی قرآن ہے جو میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، بلکہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے جو نا نصیحت ہے، انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، بلکہ تمام کے لیے جو نا یہ قرآن نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے دین پر اگر جم جانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن پڑھو، اس قرآن کی تلاوت کرو، حدیث کی تلاوت کرو، قرآن حدیث کو سمجھ کر پڑھو، جب جو ہے نا آپ دین پر جم جائیں گے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی آپ چاہیں گے، یعنی کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ہی وہ ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ایک مثال دیتی، آپ کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی چاہت سے وہ چیز لکھتے ہیں، اس میں اللہ کی چاہت کہاں؟ آپ کو دماغ میں کس نے بات ڈالی کہ یہ بات میں لکھوں؟ کس نے ڈالی؟ اللہ نے یہ بات ڈالی، اس کے بعد آپ جو ہے نا لکھتے ہیں۔ رب العالمین، جو عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا کیا مطلب؟ اللہ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے اس دنیا میں اسے بولتے ہیں کہ عالمین، تمام کا رب کون ہے؟ رب العالمین، رب ہے۔